بنائی گئی، دیکھ رہے ہیں ساری جو ہے مسجد قباء کی نئی توسیع کی گئی ہے۔ ابھی یہاں جو ہے ایک وقت میں کم سے کم ابھی 1,00,000 نمازی کا جو ہے انتظام کر لیے لوگ مسجد قباء کے اندر۔ ایک وقت میں جو ہے کم سے کم یہاں جو ہے 1,00,000 نمازی جو ہے ادا کریں گے، صحیح نئی ترتیب لگائی گئی ہے۔ جی ہاں، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اسی میدان کے اندر، اور ابھی ہم جو چل رہے ہیں یہ ہے طریق ہجرہ روڈ۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اسی راستے سے مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے۔ جب ان کی عورتوں نے ان کے مردوں کو تانا کشی والی بات کہی تو ان کے مردوں کو غصہ آیا، اور ان لوگوں نے قسم کھایا کہ جو ہمارے قبیلے والے خاندان رشتہ دار بدر میں مارے گئے ہیں اس کا بدلہ کہاں لیں گے؟ احد کے میدان میں۔ یاد رکھیں گے یہ جنگ جو ہے صرف اور صرف بدلے کی جنگ ہے۔ اسلام کی پہلی جنگ ہوئی تھی 17 رمضان المبارک کو سن 2 ہجری کے اندر، اور جہاں پہ جا رہے ہیں غزوہ احد سن 3 ہجری میں 15 شوال المکرم کو، یعنی عید کے 15 دن کے بعد۔ کفار و مشرکین مکمل اور مسلسل 1 سال تک تیاری کرتا رہا۔ 1 سال تیاری کرنے کے بعد وہ لوگ 3,000 کی فوج نکل آئے، 3,000 کی فوج۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی کفار و مشرکین مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، ایک ساتھ تیاری کرنے کے بعد 3,000 کی فوج نکل آیا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ کفار و مشرکین مدینے پر حملہ کرنے والا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے بھی یہاں پر؟ 1,000۔ کفار 3,000، مسلمانوں کی تعداد 1,000۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، اور عرض کرتے ہیں ان 1,000 میں سے کچھ نوجوان ساتھی ایسے تھے جو بدر میں شامل نہ ہو سکے۔ ان کی دلی خواہش کی تمنا یہ تھی جنگ تو مدینے کے باہر ہونی چاہیے تاکہ میں بھی جنگ کے اندر شامل ہو جاؤں۔ تو کچھ نے کہا کہ جنگ تو مدینے کے اندر ہونی چاہیے، کچھ نے کہا کہ جنگ تو مدینے کے باہر ہونی چاہیے۔ انہی 1,000 میں سے عبداللہ بن ابی، یہ بہت بڑا منافق ہے، وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتا بس موقع کی تلاش میں ہے کہ میں موقع کب ملے کہ میں مسلمانوں پر حملہ کر دوں۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ جنگ تو مدینے کے اندر ہونی چاہیے، کچھ نے کہا کہ جنگ تو مدینے کے باہر ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ اپنے حجرے میں گئے، زیرہ باندھ کر جب جنگی لباس پہن کر جب واپس تشریف لائے تو آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ جنگ تو مدینے کے باہر ہوگی۔ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ آپ نے ہماری رائے نہیں مانی، بات نہیں مانی، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ وہ اپنے ساتھ 300 کفار و مشرکین کو بہکا کر ساتھ لے گیا۔ اور مسلمان کتنے بچے؟ 700۔ 1,000 میں سے 300 مائنس 700 باقی۔ نبی کریم علیہ السلام 700 صحابہ کی جماعت کو لے کر پہنچے، کہا احد کے میدان۔ پہنچنے کے بعد ان 700 میں سے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے تیر انداز جنہیں تیر چلانے میں خوبیاں تھی، مہارت حاصل تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ نے ان میں سے 50 صحابہ کو جبل رماد میں پہاڑ دکھاؤں گا اس پر کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد آپ نے یہ اعلان فرمایا
کہ ہم لوگ اس جنگ کو جیتے یا ہارے، مر جائیں یا مارے جائیں، جب تک میں نہیں کہوں گا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 50 صحابہ نے مل کر وعدہ کیا کہ ہم لوگ ایسا ہی کریں گے۔ یاد رکھیں، جس قوم نے اپنی امیر کی بات کو نہیں مانی، وہ قوم ہمیشہ پریشان ہوتی ہے۔ آج اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، جو اولاد اپنی ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا ہے، وہ اولاد ہمیشہ پریشان ہوتی ہے۔ ہم اپنے امیر چنتے ہیں اس لیے کہ تاکہ وہ ہماری دیکھ بھال کرے، ہمارے ہم اس کی نگہبان میں رہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام ان 700 میں سے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے جو تیر انداز، جنہیں تیر چلانے کی خوبیاں تھی، مہارت حاصل تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ نے ان میں سے 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ نے جبل رمات پہاڑ پر کھڑا کر دیا۔ غور کریں گے ہم یہاں سے کھڑا کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ہم لوگ اس جنگ کو جیتے یا ہارے، مر جائیں یا مارے جائیں، جب تک میں نہیں کہوں گا اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو 50 صحابہ نے مل کر وعدہ کیا کہ ہم لوگ ایسا ہی کریں گے۔ جب اس میدان کے اندر جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کچھ اس انداز سے حملہ کیا کہ وہ کفار و مشرکین پوری طرح سے ہار گئے۔ جب وہ لوگ ہار کر پوری طرح سے ہار گئے، اپنی جان بچا کر سارے مال کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے ابھی تک غزوہ احد کے میدان کو جیت لیا، فتح ملی، کامیابی حاصل ہوئی۔ کامیابی حاصل ہونے کے بعد 50 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو جبل رمات پر کھڑے ہیں، وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے تو جنگ کو جیت لیا، اوپر رہ کر کیا فائدہ، چلو نیچے اترتے ہیں اور مال غنیمت کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کفار و مشرکین چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں۔ تو 10 صحابہ نے منع کیا کہ آپ نیچے اترے نہیں۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 40 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیچے اتر گئے۔ نیچے اترنے کے بعد وہ لوگ مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے، کس کو؟ مال کو جمع کر رہے۔ ابھی تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول نہیں کی ہے، ایمان نہیں لائے ہیں۔ ابھی تک آپ کفار و مشرکین کی طرف سے سپہ سالار ہیں۔ آپ جس جنگ میں ہوتے وہ جنگ کبھی آپ ہارتے نہیں، آپ کو سیف اللہ کی لقب یعنی اللہ کی طرف آئے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جبل رمات خالی ہے، پیچھے سے 200 کو لشکر لے کر آئے اور جبل رمات پر چڑھ گئے۔ چڑھ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو موجود تھے ان کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد نیچے اترے اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ جو کفار و مشرکین بھاگ گئے تھے وہ لوگ واپس آئے اور مسلمانوں پر آ کر جب اس نے حملہ کیا تو اسی میدان کے اندر کوئی 1-2 نہیں بلکہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے، جن میں سے حضور علیہ السلام کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اسی میدان کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا کون ہے؟ وحش، ہندہ کا غلام ہے۔ ہندہ نے اپنے غلام وحشی سے کہا کہ تم کسی طریقے سے بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کر دو گے تو میں تمہیں بے پناہ انعام و اکرام دوں گی یا آزاد کر دوں گی۔ وحشی بہت تیز اور چالاک تھا دماغ کا۔ اس نے سوچا کہ اگرچہ میں تلوار سے وار کروں گا، اگر وہ بچ گئے پھر میری خیر نہیں۔ اس نے دماغ لگایا
دماغ لگانے کے بعد نیزہ یعنی بھالے کو جو ہے زہر میں ڈبو کر رکھے ہوا ہے، موقع کی تلاش میں ہے۔ حد امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی نکل رہے تھے، وحشی نے نیزہ پھر کر مارا تو آپ کی ناف میں لگا۔ ناف میں لگنے کے بعد آپ گشت کھا کر زمین پہ گر گئے۔ گرنے کے بعد بے دردی کے ساتھ اس نے آپ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد وہ ہندا کے پاس گیا انعام مانگنے کے لیے۔ ہندا بولی جاؤ تمہیں ایک کام کرنا اور باقی جاؤ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ وحشی آیا اور آپ کے کان کاٹے گئے، آنکھ نکال لی گئی، زبان کاٹ دی گئی، یہی نہیں بلکہ آپ کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال لیا۔ ہندا جو ہے اس میدان کے اندر کچا کلیجہ چبا جاتی ہے، حلق میں نیچے اترا دے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ میرے چچا کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو سب کے پاس تو رونے والا ہے، میرے چچا کے پاس رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی میدان کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان اور خسارہ ہوا ہے۔ اس سال غم کا سال منایا گیا۔ اسی میدان کے اندر نبی کریم علیہ السلام آپ کا بھی دو دندانی مبارک اسی میدان کے اندر شہید ہوا۔ یہ دیکھیں گے آپ کے رائٹ سائڈ دائیں طرف جو پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کا نام ہے جبل احد، جس کی لمبائی قریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ ابھی ہم لوگ اس کے قریب چلیں گے، نزدیک میں چلیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں 7 کلومیٹر دور، چوڑائی میں 3 کلومیٹر دور ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ اس پہاڑ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنتی پہاڑ بالکل قریب سے دیکھ رہے، بالکل کتنا نزدیک ہے۔ یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس پہاڑ کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ جنتی پہاڑ ہے۔ جب کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے تو اس احد پہاڑ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور جب یہ احد کی تاریخ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کا دو دندانی مبارک اسی میدان میں شہید ہوا اور زخمی ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کو اٹھا کر لے گئے۔ لے کر جانے کے بعد نبی کریم علیہ السلام تو پہاڑ ہلنے لگا، کانپنے لگا، جنبش کرنے لگا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے احد، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، ایک شہید ہے۔ تو پہاڑ تھم گیا، رک گیا۔ اور جبل احد کی تاریخ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب آپ اپنی زندگی غریبی میں گزار رہے تھے، صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم غریب ہیں، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اگر میں اس پہاڑ سے کہہ دوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے گا۔ جبل احد کی تاریخ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو اس میدان میں شہید ہوئے ہیں، آپ ان کو کہیں اور دفن کرنے کے لیے لے کر جا رہے تھے۔ ساتھ ساتھ یہ احد بھی چلنے لگا کہ مجھ سے میرے شہداء کو جدا نہ کرے۔ اور یاد رکھیں گے نبی کریم علیہ السلام آپ یہاں ہر بدھ کے دن تشریف لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے یہاں پر کیسا بھی پریشان حال آدمی آتا ہے، دعا کرتا ہے، کبھی کوئی خالی لوٹ کر نہیں گیا ہے۔ یہاں آ کر دعا کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ یہاں آ کر دعا کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ اور یہاں پر برائے مہربانی سبھی حضرات میرے ساتھ چلیں گے ایک ساتھ گروپ کی شکل میں۔ اس میدان میں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شہید ہوئے ہیں۔ ان سب کی قبر انور کی میں زیارت کراؤں گا، دکھا بھی دوں گا اور مل کر سلامی پیش کریں گے، دعا کریں گے، کیونکہ یہاں کی دعا بالخصوص قابل قبول ہے۔
اور یاد رکھیں کوئی بھی حضرات اپنی مرضی سے ادھر ادھر نہ جائے، زیادہ تاخیر کریں گے، لیٹ کریں گے تو آپ کی نماز جو ہے چھوٹ جائے گی. اس لیے کوشش یہ ہو کہ یاد رکھیں حرم کے اندر ایک وقت کی نماز ادا کریں گے آپ تو آپ کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. 50,000 نمازوں کا. تو آپ اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر بالکل نہ پڑھیں، کوشش یہ کریں کہ حرم کے اندر ہی پڑھیں. یہ آپ کے لیے بہت قیمتی وقت ہے. ایک لمحہ جو ہے شہر مدینہ کے اندر بہت قیمتی وقت ہے. یہ دیکھیں آپ کے لیفٹ سائڈ دائیں طرف یہ چھوٹی سی جو پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کا نام ہے جبل رماد، تیر اندازوں کا پہاڑ. نبی کریم علیہ السلام نے اسی پہاڑ پر جو ہے آپ نے 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا، اور اسی پہاڑ پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 10 صحابہ کو شہید کر دیا ہے. لہذا اس پہاڑ پر چڑھنا بہتر نہیں ہے، مناسب نہیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے صحابہ کے خون گرے ہوئے ہیں. یہ ادب کا مقام ہوتا ہے، لیکن لوگ کسی کی بات کو نہیں مانتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں. میں اپنے ذمے سے بری ہوں، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں. کیونکہ لوگ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں، میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اب آقا کے شہر میں آقا کا مہمان ہے، اور یاد رکھیں انشاءاللہ باذن اللہ یہاں پر سبھی حضرات بالکل گروپ کی شکل میں رہیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ پھر یہاں سے انشاءاللہ باذن اللہ مل کے سلامی پیش کریں گے اور دعا کر کے انشاءاللہ ہم اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم لوگ انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جو ہے ظہر تک حرم شریف میں پہنچ جائیں گے. لیکن آج تک یہ جو ہے باہر پڑا ہوا اسلام بالکل اسی جگہ پر لے کے گئے تھے. صحابہ کرام جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے کے گئے تھے، تو پہاڑ پھٹ گیا تھا، پہاڑ کانپنے لگا تھا، ہلنے لگا تھا، جنبش کرنے لگا تھا. اب اس جگہ پر جو ہے گھیر دیا گیا ہے. شفتوا هذا سجل هذا 053 9 0 6 4